اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا ہو اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کو اس دنیا میں ایسا رہنما بنایا جیسے ایک چراغ کی روشنی اندھیرے کمرے میں ہو، اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اسی چراغ کی حفاظت کے لیے آل محمد کو رکھا ہو۔ تمام درود و سلام و محمد و آل محمد کے جو دین کے آصل، ایمان کے مینار اور رہنمائندگی کے مقصد اور روشن والوں کے آقا ہیں۔ تمام درود و سلام انہی محمد و آل محمد پر کہ جن کی محبت نے اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکر علی و ذکرنا ذکر اللہ۔ زینت دو اپنی مجلس کو، اپنی محفلوں کو ذکر علی سے، اس لیے ذکر علی میرا ذکر اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ یا علی۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ رات کی 7ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر ایک قوم کے لیے منذر ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہے، کے لیے خبردار کرنے والا، اور اے نبی تم سے خبردار کرنے والا۔ کتاب بصائر درجات ابو حمزہ صومالی اور تفسیر قمی اور سلبی میں اس آیت کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم کے پاس مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا انما انت منذر، تم سے منذر و خبردار کرنے والے، اور اپنا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ سے جوڑ کے ان کے سینے پر رکھ کے فرماتے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارے ہاتھ ہے، علی تمہارے رہنما ہے، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ علی ہے کل ایمان ہے جن کی ولایت کے لیے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 67 آیت میں لکھا ہوا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک سبحان اللہ۔ فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ جو ارشاد اللہ کی طرف سے پہنچے ہیں تم تک اے نبی ان کو لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے اجر رسالت کو پورا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچا رکھے گا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے بلغ ما انزل اور بلغت رسالتہ، بلغ جو پیغام رسالت ہے اور جو پیغام جو ارشاد اللہ کی طرف سے آیا، یہ دو الگ پیغام ہیں مگر ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک اور بلغ رسالتہ، اور دوسری چیز پتہ چلتی ہے واللہ یعصمک من الناس، جو یہ ارشاد ہے پیغام ہے اس کے خلاف ہوں گے لوگ، اللہ جانتا ہے کہ لوگ اس پیغام کے خلاف ہوں گے، اور رسول کو وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ہی تو میری حفاظت کریں گے۔ اور رسول خدا نے اجر رسالت کو ادا کیا جب حج وداع کے بعد 3 دن بعد غدیر کے دن پہ جوفہ کے میدان میں ایک جگہ جہاں موہیا نام تھا، وہاں پر رسول خدا نے نماز پڑھائے، پھر پلٹ کے امت سے پوچھتے ہیں تم سے اور عظیم کون ہے؟ پوری امت چیخ چیخ کر جواب دیتی ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول۔ پھر رسول خدا مولا علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے ان کا ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا اللہم عالم وعلا وعاد من عادا منصر من نصر وخذل من خذل فانہم منی وانا منہم وہو منزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اس سے دوستی کرے تو اس کا دوست بن جا، اور جو اس سے دشمنی کرے اس کا دوست بن جائے۔ وانصر من نصر وخذل من خذل، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے۔ فانہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے اور میں سے ہوں، وہو منی اور اس کی وہو منی منزلت، اور اس کی منزل اس کا درجہ مجھ سے وہ ہے ہارون من موسیٰ، جو ہارون کا تھا موسیٰ سے، الا انہ لا نبی بعدی، سوا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس نعرہ حیدری یا علی۔
اور اس پیغام اس ارشاد کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد خداوند عالم نے جبریل کو سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے ساتھ بھیجا الیوم لکم اکملت دینکم آج میں نے سبحان اللہ کامل کر دیا صلی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے سورہ ہجر کی 9ویں آیت میں ہمیں وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا ذکر وانا انا له لحافظون، بے شک یہ نصیحت ہم نے ہی نہ اترائی ہے اور یقین ہے کہ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. تو خداوند عالم نے اس ولایت کی، اس پیغام جس نے دین کو کامل کیا، جس نے دین کو پورا کیا، اس کی حفاظت کیسے کی؟ خداوند عالم نے رسول خدا کی حفاظت مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے کی. مولا علی علیہ السلام کی حفاظت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے کی. مولا حسن علیہ السلام کے لیے مولا حسین خود کھڑے ہوئے. تو مولا علی اب چاہتے تھے کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے کوئی حافظ ہو، کوئی ایسا بھائی ہو جو کربلا میں ان کی نصرت کرے. وہی بھائی جس کی جنگ موتا میں پیشن گوئی ہوئی تھی، جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تھی، رسول خدا کے پاس پیغام آیا تھا خداوند عالم سے کہ علی کے پاس ام البنین سے ایک بیٹا ہوگا جو جعفر سے ملتا ہے، جس کے بازو قلم ہوں گے کربلا کے میدان میں. رسول خدا مولا علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے علی، تمہارا بیٹا اور جعفر میں بہت ملتی ہے، مگر تمہارا بیٹا کا درجہ جعفر سے بہت زیادہ بلند ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کو سن کر کہا کہ وہ میرا بیٹا ہوگا. لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب کو، جن کے پاس نسلوں کا ان تھا، ان سے کہا کہ اب کے لیے کسی بہادر قبیلے کی بیٹی کو تلاش کرو. تو حضرت عقیل نے بنو کلاب کی بیٹی ام البنین کو انتخاب کیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ قبیلہ عرب میں اور عرب کے باہر بھی اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور تھا. قبیلے کے سردار حضرت حزام بن خالد بن ربیعہ تھے، اپنی بہادری، ہمت اور مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور. ان کی بیٹی بی بی ام البنین، آپ کا اصل نام فاطمہ بنت حزام کلابیہ تھا، اور ان کی ماں سمامہ بنت سہیل بن عامر بن طفیل جو اپنی حکمت کے لیے جانی جاتی تھی، یعنی بہت وائس تھی. اور بیوی کے نانا عامر بن طفیل اتنے بہادر تھے کہ عرب کے لوگ اور غیر عرب کے لوگ ان کا نام سن کر کانپنا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. ان کو لقب دیا تھا کہ نیزوں سے کھیلنے والا، جو لوگ اپنی تلواروں پہ لکھ کر جو ہے جاتے تھے جنگ میں. یہ اپنی ہمت کے لیے، بہادری کے لیے اور مہمان نوازی کے لیے بھی جانے جاتے تھے. تو ایک روز بی بی ام البنین نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ ہر جگہ پھل و پھول ہیں اور آسمان میں 14 کا چاند. 14 کا چاند اور 3 ستارے میری گود میں اترے اور مجھے اس سے بہت خوشی محسوس ہوئی. الغرض بی بی کا امیر المومنین علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. شرف ازل سے جو ازواج مرتضیٰ کو ملا، کہاں یہ مرتبہ ناموس اوسیہ کو ملا، نہ حاجرہ کو ملا اور نہ آسیہ کو ملا. جو کچھ شرف تھا وہ سب اشرف النساء کو ملا، مگر یہ درجہ بھی حصے میں کسی کے آیا ہے جو بعد فاطمہ ام البنین نے پایا. سبحان اللہ. بی بی رخصت ہوتی ہیں اپنی گھر سے اور امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ کر دروازے پہ رک کے بنو ہاشم سے فرماتی ہیں کہ رکو، امیر المومنین اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں پہلے شہزادوں اور شہزادیوں سے اجازت لوں گی. بی بی ام البنین گھر میں داخل ہوتی ہیں تو امام حسن اور حسین ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بی بی ام البنین ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتے ہیں کہ شہزادوں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں. امام حسن، بی بی اور امیر المومنین کے 4 بیٹے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا تھا ام البنین. جب قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا، جب مولا حسین نے کربلا کے جانے کا ارادہ کیا تو پھر بی بی ام البنین تھی، اس سے بہت دکھ ہوا. آخر قافلہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوا تو بی بی ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کو مولا حسین کے حوالے کر دیا کہ امام کی حفاظت اپنے دل و جان سے کرنا، اور عباس سے کہتے ہیں کہ اے عباس، حسین کے بغیر اکیلا نہ آنا. مقاتل میں یہ ملتے ہیں کہ کربلا میں ایک مقام تھا جس کا نام مقام مکالمہ، جہاں مولا حسین اور عمر سعد کا مکالمہ ہوا تھا. جس وقت مکالمہ ہوا تھا تو مولا حسین اور حضرت علی اکبر گئے تھے ایک طرف، اور دوسری طرف عمر سعد اور اس کا بیٹا. مولا حسین پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ پیچھے پیچھے حضرت عباس سے کہتے ہیں عباس، صرف مجھے اور میرے بیٹے علی اکبر کو جانا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں آقا، ادھر سے عمر سعد کے پیچھے پیچھے بھی اس کا غلام آ رہا ہے. بس یہ ہے ام البنین کا شیر کا اثر. روایت کہتی ہے کہ ام البنین ہمیشہ حضرت عباس سے کہتی تھی کہ عباس، تم کنیز کے بیٹے ہو اور وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. بس یہ ہے ام البنین کی تربیت. ماں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے کنیز کا اور بیٹے نے ہمیشہ اپنے آپ کو آخری سانس تک غلام کہا. وہ بیوی جو بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی وہ بیٹے نہ رہے. بیوی کا پورا خاندان مولا حسین پر قربان ہو گیا. 4 بیٹے شہید ہو گئے.
عزیزوں روزہ عاشور عباس ایک ایک کر کے اپنے تینوں بھائیوں کی اجازت مرنے کی لیتے تھے, کہتے تھے آقا مرنے کی اجازت دیجیے, آقا مرنے کی اجازت دیجیے. اور جس وقت لاشا لینے جاتے تھے تو عباس اپنے بھائیوں کے لیے یہ کہتے تھے کہ آقا غلام کا لاشا غلام ہی اٹھائے. بس یہ ہے ام البنین کی تربیت. عزیزوں بی بی ام البنین کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام رقیہ زوجہ مسلم. ان کے بھی 4 بیٹے تھے. 2 بیٹے ماں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے اور 2 بیٹے 5ویں سال کے فلان مسلم میں کوفہ میں شہید ہو گئے. ام البنین وہ بیوی ہے جن کے بیٹے پوتے نواسے سب حسین اللہ حسین کی قربان ہو گئے. جیسے بی بی زینب شام و کوفہ کے بازاروں میں جو ہے پھرائی جاتی تھی, ویسے ام البنین کی بھی ایک بیٹی رقیہ جاتی ہے. لیکن عزیزوں ایک منزل وہ آئے جہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر پتھر مارے گئے. عباس کی بہن زینب کے آگے کھڑے ہو کر فریاد کرنا شروع کرتی ہے کہ اے شام والوں, اگر تم علی کی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو مجھ سے لو, میں علی کی بیٹی ہوں, مگر زینب کو نہ مارو, زینب نبی کی بیٹی ہے. بس یہ ام البنین کی تربیت. جب یہ اسیران کربلا واپس آئے مدینہ تو مولا سجاد بشیر سے کہتے ہیں کہ اے بشیر جاؤ مدینہ میں اور اہل مدینہ کو اس قافلے کی خبر دو جو نکلا ہے اور مولا حسین کی شہادت کی خبر دو. بشیر روضہ رسول پہنچتا ہے اور بہتاشا صدائے گریہ بلند کر کے کہتا ہے اے اہل یثرب, اب یہ شہر رہنے کے قابل نہ رہا, اس لیے کیونکہ مولا حسین کربلا میں شہید ہو گئے. ان کا سر اقدس نیزوں پہ پھرایا گیا, ان کا بدن تھر خاک و خون میں گلتا ہوا. عزیزوں بشیر کی صدائے گریہ پہ ایک ضعیفہ عصا کے سہارے سے روزے کا رسول میں داخل ہوتی ہیں. کہتی ہیں اے بشیر کون سے حسین کی سنانی لے کر آیا ہے, مجھے میری بشیر کہتے ہیں میں نے ان کو 4 بیٹوں کی خبر دی اور احوال سنانا شروع کیا. بی بی ام البنین زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے بشیر میرا دل پھٹ رہا ہے, زمین و آسمان حسین کی پر شہید ہو جائے, قربان ہو جائے, تم مجھے میرے حسین کی کچھ خبر دو. بشیر کہتے ہیں اے بی بی حسین بھی شہید ہو گئے. بی بی کہتی ہے اگر میرے 4 بیٹے مارے جاتے اور امام زندہ رہتے تو میرا غم زیادہ نہ ہوتا. اسیران کربلا کی واپسی کے بعد بی بی کا گھر آزا خانہ بن گیا. جب زینب نے ام البنین کو مولا عباس کا پرسہ دیا اور 4 بیٹوں کا پرسہ دیا, کہتی ہے اے ماں ام البنین آفرین ہو آپ پر, آپ نے کیسے بہترین فرزند پالے. واہ حسینہ واہ عباسہ کی گریہ نالہ بلند ہوتا ہے. اب بیوی کا معمول کہ وہ جنت البقیع جا کر اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشانے بناتی تھی اور وہاں پر بیٹھ کے مرثیہ پڑھتی تھی. کہتی ہیں اب مجھے ام البنین نہ کہو, بیٹوں کی یاد دلاؤ, میں ان کی وجہ سے بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی, اب یہ حال ہے کہ میرے بیٹے نہ رہے. بیوی ان کے قبروں کے نشانے مٹا کے کہتی تھی کہ میرے بیٹوں تمہاری ماں تمہاری اوپر نہیں رہوں گی, اس لیے تمہاری ماں زندہ ہے, میں پوری زندگی حسین کے اوپر ماتم کروں گی. ان کے نوحے سن کر گریا کرتے تھے. جب مروان ابن حکم جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس کو پتا چلا کہ بی بی ام البنین کربلا کا یاد دلا رہی ہے لوگوں کو, تو اس ملعون نے بی بی ام البنین کو زہر دیا. آخر جب بی بی آخری وقت آیا تو فضان کے پاس آ کے پوچھتے ہیں ان سے کہتی ہے کہ اے بی بی مجھے کوئی چیز بتائیں جو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آئے گی. بی بی ام البنین فضا کی طرف دیکھتی ہیں, مسکرا کے فرماتی ہیں السلام علیکم یا ابا حسین, انا للہ و انا الیہ راجعون, الا لا القوم الظالمین.